السلام علیکم۔ حنوط شدہ لاشوں پر تحقیق سائنس کی ایک اہم شاخ ہے جس کا مقصد مصر کی قدیم تہذیب کو سمجھنا اور انسانی معاشرے کے ارتقاء کو جاننا ہے۔ اس حوالے سے دنیا بھر میں جدید سائنسی طریقوں سے ان حنوط شدہ لاشوں کو تفصیلی تجزیہ کیا جاتا ہے۔ لاشوں کو حنوط کرنے کا عمل قدیم مصر میں عام تھا اور یہ محض بادشاہوں کے لیے نہیں بلکہ امیر شاہی افراد کے لیے بھی کیا جاتا، جو بیحد غریب ہوتے۔ ان کا جسم گرم ریت میں دبا دیا جاتا جس سے وہ قدرتی طور پر خشک ہو کر حنوط ہو جاتے۔ قدیم مصر میں ایک وسیع احاطے میں مرکزی جگہ تھی جہاں لوگوں کو ان کی موت کے بعد حنوط کر کے ان کی ممیاں تیار کی جاتی تھیں۔ جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس گھر میں اس کی موت کی مروجہ رسومات کے مکمل ہونے کے بعد اس کی لاش کو اس مرکزی عبادت گاہ میں لا کر بڑے راہب کے حوالے کر دیا جاتا تھا، جو اسے چبوترے پر لٹا کر حنوط کرنے کے عمل کا آغاز کرتا تھا۔ چونکہ ان کا ایمان تھا کہ مرے ہوئے لوگ ایک بار پھر سے زندہ ہوں گے، اس لیے ان کے جسم کے سارے اعضاء کو بھی نکال کر محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے مردے کے بائیں پہلو میں کٹ لگا کر جسم سے نسبتاً جلد خراب ہونے والے نرم اجزاء جیسے معدہ، انتڑیاں، جگر، دل وغیرہ نکال لیتے۔ پھر ایک مخصوص آلے سے ناک کے ذریعے اس کے دماغ کو بھی ایک خاص ترکیب سے باہر کھینچ لیتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک غیر ضروری چیز تھی جس کو حنوط کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے وہ اس کو ضائع کر دیتے تھے۔ البتہ دل کو اس کی اپنی جگہ پر ہی چھوڑ دیا جاتا تھا کیونکہ اس کو عقل اور دانش کا سورس تصور کیا جاتا تھا۔ اس دوران لاش کی چیر پھاڑ کرنے والے راہب اپنے چہرے پر ایسے نقاب چڑھائے رکھتے جن پر مختلف جانوروں کی شکلیں بنی ہوتی تھیں تاکہ مردے کی حفاظت کرنے والے دیوتا ان کو پہچان نہ سکیں اور ان کا یہ عمل کہیں بعد میں ان کے لیے کسی تباہی کا پیغام نہ بن جائے۔ اس کے بعد وہ لاش کے اندرونی اجزاء کو ایک خاص قسم کے نمک، مسالہ وغیرہ لگا کر دھوتے اور پھر ان کو خشک ہونے کے لیے محفوظ جگہ پر رکھ دیتے تھے۔ پھر لاش کو حنوط کرنے کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ راہب لاش کو اچھی طرح ایک خاص نمک والے پانی سے مسلسل دھوتے۔ اس کے لیے وہ شراب بھی استعمال کرتے جو اینٹی بایوٹک کا کام کرتی تھی۔ پھر وہ کچھ اور کیمیکلز استعمال کر کے لاش کو 40 دنوں کے لیے ملحقہ کمرے میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا کرتے تھے۔ لاش اچھی طرح خشک ہو کر سوکھ جاتی تو وہ سکڑ جاتی تھی اور اس کے جسم پر جھریاں بھی پڑ جاتی تھیں جن کو نرم کرنے کے لیے اس پر مسلسل کئی روز تک مختلف تیلوں کی مالش کی جاتی تھی، جس سے جسم ایک بار پھر نرم پڑ جاتا اور وہ جھریاں بھی غائب ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد وہ پیٹ اور دیگر خالی ہو جانے والی جگہوں کو بھیگے ہوئے لکڑی کے برادے، گھاس پھوس اور کپڑے سے بھر دیتے تاکہ وہ ابھرے ہوئے محسوس ہوں اور قدرتی نظر آئیں۔ آخری مرحلے میں اس پر موم اور تیل میں ڈوبی ہوئی کاٹن کی پٹیوں کو باندھا جاتا اور کچھ پرتوں کو لپیٹنے کے بعد ان میں مرنے والے کا نام، قبیلے یا سوسائٹی میں اس کے مقام کے بارے میں لکھی ہوئی لکڑیوں کی چھوٹی چھوٹی تختیاں اس کے ساتھ رکھ دی جاتی۔ اس کے علاوہ مردے کی مالی حیثیت کے مطابق ان پٹیوں میں طلائی زیورات، قیمتی پتھر یا ہیرے جواہرات وغیرہ بھی رکھے جاتے تھے۔ آخر میں پٹیوں کے سرے پر ایک بار پھر سے مردے کا نام وغیرہ تحریر کر کے ان کے اوپر کوئی گوند نما مسالہ ڈال کر جوڑ دیا جاتا۔ اب گویا لاش کے حنوط کرنے کا عمل مکمل ہو گیا۔ اسی دوران جب جسم کے اندر سے نکالے گئے اجزاء خشک ہو جاتے تو ان کو بھی خاص طریقے سے حنوط کر کے مٹی کے مرتبانوں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ 4 مرتبان ہوتے تھے۔ مذہبی روایات اور اعتقاد کے مطابق چاروں خالی مرتبان ممی کے پہلو میں رکھ دیے جاتے تھے۔ فرعون اور صاحب ثروت افراد کے لیے تو باقاعدہ وہ پتھر کے تابوت بنتے تھے جن میں حنوط کی گئی لاش کو ایک سے زیادہ دھاتی طلائی تابوتوں میں بند کر کے اوپر سے ان کو پتھر کے ڈھکن سے بند کر دیا جاتا اور پہلے سے تیار کردہ مقبرے میں رکھ کر یہ 4 مرتبان بھی ان کے ساتھ ہی رکھ دیے جاتے اور مقبرے کو وزنی پتھر کی سلوں سے ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک طرح سے ان کا عمومی قبرستان تھا۔ یونانیوں اور رومیوں نے جب یہاں قبضہ کر لیا تو وہ بھی اپنے مردے حنوط ہی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس فن کو مزید نفاست عطا کی تھی۔ اللہ حافظ۔